باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم کی 51 سے لے کر 55 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور ان آیات میں 3 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، اور تیسرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس سے پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتاب میں آپ پڑھو، ان کا تذکرہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے اور بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف چند باتیں بیان کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنے ہوئے اور مخصوص بندے تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ مخلص تھے، یعنی اللہ کے لیے خاص بندے تھے، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے حکموں کے سامنے انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ تو ایک مخلص تھے، یعنی صرف اللہ کے لیے تھے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ رسول بھی تھے، اور تیسری صفت بیان کی گئی وہ نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے، رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، رسول وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور کتاب آتی ہے اور شریعت ان کے اوپر آتی ہے، اور نبی وہ ہے جو پہلے نبیوں کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی طریقے اور بہت سارے نبی ہیں جو پہلے نبیوں کی شریعتوں کو چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے آتے تھے، اور پہلی شریعتوں پر خود عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل کراتے تھے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر خود عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کراتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 صفات بیان کی گئیں۔ ایک تو وہ مخلص تھے، یعنی خالص اللہ کے لیے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول بھی تھے، تیسرا یہ کہ اور وہ نبی بھی تھے۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہ آواز لگائی، انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا گیا۔ یہ کوہ طور شام کا ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی فضیلت قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس پہاڑ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ظاہر بات ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھائیں وہ کتنا بڑا مقام والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا۔ تو یہ طور پہاڑ شام کے علاقے میں مصر اور مدین کے درمیان، مدین کے راستے میں پڑتا ہے یہ پہاڑ۔ اور یہ پہاڑ کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا گیا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، مدین یہ چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، 10 سالوں تک وہاں رہے۔ 10 سال کے بعد جب واپس آئے تو راستے میں ان کی بیوی حاملہ تھی، زچگی کا وقت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے، یعنی اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو۔ سردی کا زمانہ تھا، نہایت شدت کی سردی پڑ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں پہاڑ پر سے جا کر کے آگ لے کر کے آتا ہوں، اور اس آگ سے ہم بھی گرمی حاصل کریں گے، تم بھی گرمی حاصل کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو وہاں دیکھا کہ جو درخت تھے وہ تمام درخت انوار و تجلیات سے لبریز تھے، چمک رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ آگ ہے، اس کو لے کر کے دوسری لکڑیوں میں جلاؤں گا، لیکن جب ہاتھ بڑھایا تو وہ آگ تو تھی ہی نہیں، وہ تو انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کی تھیں۔ جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا، ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا، آپ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو دعوت و تبلیغ دو، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں اکیلا فرعون کے پاس جاؤں گا، وہ تو بڑا ظالم اور سرکش ہے، میرا معاون حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے خاندان کا ہے اور میرے اہل کا ہے، ان کو آپ میرا ساتھی بنا دیجئے، میرا معاون بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے نبی بنا دیا، اور کہا کہ فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، جس کا واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تیسرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا ایک مجلس پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنے کی وجہ سے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، پوتا بھی عطا کیا، اور اس اولاد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ذکر کیا گیا تھا، اور ان کے یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اجنبیت محسوس نہ ہو، وطن کے چھوڑنے کا احساس نہ ہو، اس احساس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا تذکرہ کیا اور پوتے کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ شاید آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بڑے فضائل و کمالات کے نبی تھے، انہوں نے اپنی جان قربان اللہ کے لیے کیا تھا، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ضمناً اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ضمناً تذکرہ کیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام چونکہ بڑے کمالات اور بڑے فضائل کے حامل نبی ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ اللہ نے مستقل طور پر کیا، ضمناً نہیں کیا کہ بیٹا دیا پوتا دیا، نہیں کیا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بالکل علیحدہ کیا، تاکہ پتہ چلے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے مقامات کے حامل ہیں، اور بڑا مقام ان کا ہے، بڑی فضیلتیں ان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا تذکرہ مستقل طور پر کیا، کیونکہ فضائل کے حامل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صادق القول تھے، یعنی بات کے سچے تھے۔ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام بات کے سچے رہے، جھوٹ ابھی کسی نبی نے نہیں بولا، دھوکہ کسی نبی نے نہیں دیا، امانت میں خیانت کسی نبی نے نہیں کی، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو فرما رہے وہ صادق القول تھے، یعنی بات کے سچے تھے۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس وعدے کو یہ پورا کرتے تھے۔ یوں تو تمام نبیوں کا یہی حال تھا، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، اور وہاں ایک آدمی سے وعدہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم یہاں آؤ۔ 3 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا انتظار کرتے رہے، 3 دنوں تک وہیں رہے۔ 3 دنوں کے بعد وہ آدمی آیا، اور آ کر کے اس نے معذرت کرنی شروع کر دی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا لیکن میں بھول گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ناراض ہونے کے، بجائے خفا ہونے کے ان سے صرف اتنا فرمایا کہ اے صاحب میں یہاں تمہارا 3 دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، 3 دنوں تک میں یہی ہوں، میں کہیں گیا نہیں 3 دنوں تک۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے بات کے بڑے سچے تھے اور وعدے کے بالکل سچے تھے۔ کیوں؟ وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں کہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بات کے سچے تھے، صابر تھے، شاکر تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وعدے کے اتنے پکے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے ابا حضور، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے میرے ابا حضور، اللہ کے حکم کے مطابق آپ مجھ کو ذبح کر دیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے آپ اس حکم کے مطابق عمل کیجئے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، صبر کروں گا، شاکر رہوں گا، آپ وہ کام کیجئے۔ چنانچہ اپنی جان کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں باندھ بھی دیے، ذبح کرنے کے لیے چھری بھی چلائی، لیکن اسماعیل علیہ السلام اپنی بات سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے کہ میں اپنی بات سے ہٹ جاؤں، نہیں ہٹے، بالکل تیار ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے۔ ایک مجلس میں نے یہ کہا کہ نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سب سے پہلے اپنی بیوی کے سامنے دعوت پیش کی، اور بیوی جو ہے عام طور پر جلدی مانتی نہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، پھر اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ تو اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام پھیلا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کی، زکوٰۃ کا حکم کیا۔ کیوں؟ اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کرنے سے یہ رہتا ہے کہ آدمی کے نظروں کے سامنے یہ رہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور جب اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ تمہاری بیوی تو نافرمان ہے، تمہارے بیٹے نافرمان ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ نافرمان ہیں۔ تو نبیوں نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود آپ اس کے اوپر قائم رہیے، آپ اس کے اوپر جمے رہیے۔ یہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا بھی حکم دیتے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہنے کا کہ تمہارے گھر میں تو بددین ہے، بے نمازی ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئیں، صادق القول تھے، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو، بیوی بچوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور تعریف قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ان کی تعریف میں قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے رب کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، بالکل الگ الگ طور پر، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے مقام کے نبی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔